ساری حویلی شاہنواز کی قہر بھری آواز سے کانپ رہی تھی۔ حویلی کے ہال سے داخل ہوتا ہوا وہ صحن کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار آواز سحر کو دی۔ سحر شاہنواز کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ سحر سیڑھیوں سے اترتی آتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے وہ شاہنواز کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، اس نے ایک زوردار تھپڑ سحر کے منہ پر مارا، جس سے شاہنواز کی ماں کو روح تک راحت ملی تھی۔ سحر کا ونی ہو کر شاہ حویلی آنے کی وجہ خاندانی دشمنی تھی۔ اس کے خاندان اور شاہنواز کے خاندان کے درمیان ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جس میں خون بہایا گیا تھا اور انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس دشمنی کا خاتمہ کرنے کے لیے جرگے نے فیصلہ سنایا کہ سحر کو ونی کے طور پر شاہ حویلی بھیجا جائے تاکہ دونوں خاندانوں میں صلح ہو سکے۔ سحر کو اپنی مرضی کے خلاف شاہنواز سے بیعت دیا گیا، لیکن شاہنواز نے اس پر ظلم ہونے نہیں دیا۔ وہ اپنی ماں کے دباؤ اور روایات زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس نے سحر کو کسی تکلیف سے بچانے کی کوشش کی۔ سحر متوسط لیکن خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سحر کے والد انتہائی شریف انسان تھے، جبکہ سحر کی چچا کریم دادا انتہائی مغرور، بہت دولت کے نشے میں دن رہنے والے انسان تھے۔ چچا کریم داد کی کیوں نہ کہ شادی نہ ہوئی تھی، تو زمین جائیداد کا آدھا حصہ کریم چچا کو ہی آتا تھا۔ وہ اپنی دولت کو مزید بڑھاتے بڑھاتے اتنا آگے گزر چکے تھے کہ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہ رہی تھی۔ اسی طرح دشمنی پیدا کرتے کرتے ان کی دشمنی شاہ نواز کی چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ غصے اور بربادی کی یہ انتہا ہوئی کہ چچا کریم داد نے شاہ نواز کے چچا زاد کو قتل کر دیا۔ سحر بھی نہیں ہو کر ضرور رہی تھی، مگر شاہ نواز نے سحر کو اس کا کبھی اندازہ نہ ہونے دیا۔ البتہ شاہنواز کی ماں ابھی تک شہر کو بہو کے طور پر قبول نہ کر سکی۔ وہ ہر دم کوشش کرتی کہ وہ سحر کو شاہنواز کی نظروں سے گرا سکے، مگر وہ ہر بار ناکام رہتی۔ شاہنواز باظرف انسان تھا، اسے عورتوں پر ظلم کرنا ناگوار گزرتا تھا۔ شاہنواز کی شخصیت میں ایک ایسا روب اور ٹھہراؤ تھا جو دیکھنے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ وہ کم گو تھا، غیر ضروری باتوں میں پڑنے سے اجتناب کرتا اور ہمیشہ ایک سنجیدہ تاثر دیتا۔ لوگ اسے ایک مہذب، سمجھدار اور انصاف پسند شخص سمجھتے تھے، جو ہر معاملے میں گہرائی سے سوچتا اور پھر کوئی فیصلہ کرتا۔ اس کے چہرے پر اکثر سنجیدگی اور بے تاثر خاموشی رہتی، جسے مزید پراسرار بناتی تھی۔ اور جب اس سب میں سحر کی کوئی غلطی ہی نہ تھی تو اس نے سحر کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ سحر کی بہت عزت کرتا تھا۔ شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ شاہنواز کاروبار کے کاموں سے کیوں نہ کہ شہر بیرون ملک جانا ہوتا تو شاہنواز کی ماں کو سحر پر چڑھائی کرنے کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ سحر انتہائی سنجیدہ اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اپنی شخصیت اور وقار سے آہستہ آہستہ شاہنواز کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر رہی تھی۔ اس کی شخصیت شاہنواز کو لبھانے لگی تھی۔ شاہنواز اس کی عزت کرتا اور آہستہ آہستہ سحر کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ بھی پیدا کرنے لگا تھا، جو اس کی ماں کے لیے انتہائی ناگوار گزرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہنواز آہستہ آہستہ سحر کو بیوی کے حقوق دینے لگا تھا۔ وہ سب کے سامنے سحر سے بات کرتا۔ اگر سحر کو بھی اس سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو بھی بلا جھجک شاہنواز سے کہہ دیتی تھی۔ شاہنواز نے آج تک سحر کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے، مگر اس ظاہری سکون کے پیچھے ایک بے قابو غصہ چھپا ہوا تھا جو ذرا سی چنگاری سے بھڑک اٹھتا تھا۔ وہ انتہائی ضدی اور اپنی بات کا پکا تھا۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، چاہے وہ فیصلہ صحیح ہو یا غلط۔ اس کے غصے میں وحشت اور شدت تھی جو اسے ایک بے رحم انسان میں بدل دیا کرتی تھی۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار میں کمزور تھا، پیاری ہمدردی کا اظہار بھی غصے کے ساتھ ہی کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ سحر بھی یہ سب بھلا کر اپنے گھر کی طرف متوجہ کرنے لگی تھی۔ سب کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ سحر بھی شاہنواز کی عزت اور محبت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ زندگی میں اگر برے موڑ آتے ہیں تو اسے اب اچھے حالات اور اچھی زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ شاہنواز کو اپنی زندگی کی خوش قسمتی اور اچھے دنوں کا آغاز سمجھنے لگی تھی۔ اس کی ماں اگر برے طریقے سے بولتی بھی تو سحر یہ سوچ کر صبر کر لیتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی ماں کا بھی دل سحر کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔
مگر وہ اپنے دل میں اتنی بغض پالی بیٹھی تھی کہ اس کا دل صاف ہونے کے بجائے مزید گندا ہوتا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ جب دیکھتی کہ اس کا بیٹا سحر کی طرف متوجہ ہونے لگا ہے تو اس کی ماں سحر کو مزید برا سمجھنے لگتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور سحر کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ کوئی ایسا وقت کی تلاش میں رہنے کے سحر کو گرا سکے۔ سحر کو شاہ نواز کی نظروں میں گرانے کے لیے اس نے اپنی طرف سے تمام کوششیں کرنا شروع کر دیں کہ کوئی تو ایسا تیر ہوگا جو نشانے پر لگے گا، مگر قسمت سے سحر ہر نشانے سے بچ جاتی۔ لیکن ایک نشانہ اس نے ایسا مارا تھا جو چوک نہ سکا تھا، لیکن سحر کی زندگی کو اس نے بہت متاثر کر دیا تھا۔ سحر کی زندگی کا خوشگوار وقت برے وقتوں میں تبدیل ہونے والا تھا۔ شاہ نواز کی ماں نے سحر کو انتہائی زخمی کر دیا تھا، جس سے شاہ نواز اور سحر دونوں کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ شاہ نواز کی ماں بیگم سلطانہ ابتدا سے ہی سحر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے اپنے خاندانی روایات کے خلاف ایک بوجھ سمجھتی تھی اور کسی بھی قیمت پر اسے حویلی سے نکالنا چاہتی تھی۔ سحر کی معصومیت، اس کی خاموشی اور شاہ نواز کی طرف سے ملنے والی جزوی حمایت نے سلطانہ بیگم کو مزید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر سیدھے طریقے سے سحر کو حویلی سے نکالا گیا تو شاہ نواز اور خاندان کے باقی افراد کے سامنے اس کی چالاکی بے نقاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ایسا وار کرنے کا فیصلہ کیا جو ناقابل واپسی ہو، ایک ایسا الزام جو سحر کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دے۔ سلطانہ بیگم نے اپنے اعتماد کے ایک پرانے ڈاکٹر کو بڑی رقم دے کر خریدا اور اسے ایک جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنانے کا حکم دیا۔ ڈاکٹر نے اس رپورٹ میں لکھا کہ سحر حاملہ ہے اور یہ حمل شادی کے بعد کا نہیں بلکہ پہلے کا ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح پوری حویلی میں پھیل گئی۔ شاہ نواز جو پہلے ہی اپنی ماں کی باتوں میں آ چکا تھا، اس الزام پر اندھا یقین کر بیٹھا تھا۔ اسے لگا کہ سحر نے واقعی اس کے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ شاہ نواز اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنی عزت کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھا۔ اس کے نزدیک اس کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور جو بھی اس پر آنچ لانے کی کوشش کرتا اس کے خلاف بے رحم ہو جاتا۔ وہ دوسروں پر شک کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا، اور اگر ایک بار کسی کو قصوروار سمجھ لیتا تو لاکھ سچائی سامنے آ جائے وہ اپنی عزت پر قائم رہتا، کیونکہ سحر انتہائی معصوم اور شریف انسان تھی اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی عزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس پر اتنا بھیانک الزام لگایا جائے، یا اس نے یہ سب کیا ہی نہ ہو۔ غصے اور شرمندگی میں وہ سحر پر ٹوٹ پڑا، اسے جانوروں سے بدتر سلوک کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ چیختی روکتی اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہی، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ شاہ نواز کی ماں شاہ نواز کی نظروں کے سامنے سحر پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، لیکن آج وہ پہلا دن تھا کہ شاہ نواز خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس کو اتارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا۔ اسے آج سحر پر ہوتا ظلم بجا لگا تھا۔ اسے آج اس سب سے کوئی دکھ نہیں ہو رہا تھا، ہاں، لیکن اس بات کا بہت دکھ تھا کہ سحر، اس کی پہلی محبت، نے اسے شدید قسم کا دھوکہ دیا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تھا تو سحر مجھے اپنے اعتماد میں لے کر مجھے بتا سکتی تھی، مجھ سے شیئر کر سکتی تھی، لیکن سحر نے اسے نہیں بتایا، جس سے شاہ نواز اور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ شاہ نواز کو پہلی مرتبہ دل ٹوٹنے کی چوٹ لگی تھی۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ ماں کے بعد وہ پہلی لڑکی تھی جس پر شاہ نواز نے اعتبار کیا اور اسے محبت کی، اور اسے پہلی محبت کی یہ سزا دی گئی تھی۔ وہ انتہائی شرمندہ تھی، وہ اتنی شرمندہ تھی کہ وہ اپنی صفائی میں الفاظ خود نہ کہہ سکی تھی، اور وہ کہتی بھی کیا کہ اس نے یہ سب نہیں کیا۔ شاہ نواز کو کیسے یقین دلاتی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد شاہ نواز گھر سے چلا گیا، اور 4 دن تک شاہ نواز گھر نہ آیا، جس سے اس کی ماں بہت خوش تھی۔ شاہ نواز دنیا کی ٹھوکروں پر سحر کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور سحر کو اس عورت کے سہارے چھوڑ گیا جس کا بس چلے تو اس کا سارا خون پی لے اور 1 منٹ نہ لگائے کہ اس کی جان لے لے۔ سحر کو پہلی مرتبہ اس حویلی سے خوف آیا تھا۔ سحر اس حویلی میں پہلی مرتبہ ساری رات جاگتی ہوئی گزار رہی تھی۔
دردوں سے سسکتی ہوئی سحر کی جان نکل رہی تھی، اس کے سارے جسم میں دردیں ہو رہی تھیں۔ شاہ نواز کی انتہائی نفیس کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی سحر اپنی قسمت کو کوس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میری زندگی کے تمام تر غم تمام ہوئے، لیکن میری زندگی کا غم تو اب شروع ہو رہا ہے۔ اس چیز کا اندازہ مجھے آج پہلی بار ہو رہا ہے۔ شاہ نواز کی ماں، جس کی دلی خواہش آج بہت عرصے کے بعد پوری ہو رہی تھی، اس نے تو سحر کو بلی کا بکرا ہی سمجھ لیا تھا، اور جبکہ شاہ نواز بھی گھر پر موجود نہ تھا تو اس نے سحر کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ سحر کو صبح ہی کمرے سے باہر بلایا اور کہا، آج ساری ملازمہ بیٹھ کر کھائیں گی، پہلے تو ملازموں کا کھانا بناؤ گی، پھر تم ساری صفائیاں کرو گی، برتن دھوگی اور ہر طرح کے کام کرو گی، اس کے بعد تمہیں نوکروں کے کوارٹروں کی صفائی کرنی ہوگی۔ یہ سب سن کر نوکروں پر قہر ٹوٹ پڑا تھا۔ سحر بہت سنجیدہ اور معصوم لڑکی تھی، اس نے آتے ہی سب نوکروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ نوکروں کو سحر سے بہت ہمدردی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب سحر کے ساتھ کیا جائے۔ ہر کسی کے دل پر قہر ٹوٹ رہا تھا، اور شاہ نواز کی ماں کے دل پر تو جیسے باغ لوٹ رہے تھے۔ آج اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھا، وہ اپنی زندگی حسین لمحوں کو گزار رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج اس کی خواہشات تمام ہوئیں اور ان کا بیٹا بھی آج اس کا ہوا، جو اس کی ساری زندگی کا ایک واحد قیمتی احساس ہے۔ سحر جو رات کے ظلم و ستم سے ٹوٹی ہوئی ساری رات سو نہ سکی، اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ شاہ نواز ابھی آ جائے گا۔ جو شاہ نواز ساری رات نہ آیا تو اس نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، شاہ نواز کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے، اور وہ کیا کرتی؟ وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزارنے کے بعد شدید جسم میں درد ہونے کے باوجود شاہ نواز کی ماں کے کہے ہوئے تمام کاموں کو خاموشی سے سر انجام دینے لگی تھی۔ شاہ نواز شاہ ایک ایسا شخص تھا جو بظاہر نرم مزاج، متعین اور سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس کے اندر ایک خطرناک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت دو رنگی تھی، دنیا کے سامنے ایک باوقار اصول پر چلنے والا، خاندان کی عزت کا محافظ، مگر اندر سے وہ ایک ایسا شخص تھا جو غصے کی شدت میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیتا۔ وہ نہایت خوددار اور روایتی مرد تھا جو اپنی انا کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا۔ وہ محبت کرنے سے قاصر نہیں تھا، مگر اس کے اظہار کا طریقہ مختلف تھا۔ اس کی محبت بھی شدت سے بھری ہوئی تھی۔ اگر کسی کو چاہتا تو اس پر مکمل حق جتاتا، مگر اگر اس پر شک ہو جاتا تو وہی محبت نفرت اور ظلم میں بدل جاتی۔ سحر کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی معصومیت سے متاثر تھا، مگر جیسے ہی اس پر شک کیا گیا اس کی محبت خوفناک اذیت میں بدل گئی۔ وہ پہلی بار اپنی محبت کے ہاتھوں ٹوٹا تھا۔ یہ تک معلوم نہیں کیونکہ اس سے کیا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ 4 دنوں سے اپنے فارم ہاؤس میں تھا، کسی بزنس کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ وہ ساری دنیا سے علیحدگی چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بہت بار فون کر کے گھر واپس بلانے کا کہا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا میرے دل سے تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے تو میں خود ہی گھر آ جاؤں گا، مہربانی کر کے اب مجھے بار بار مت بلائیے گا۔ اس کی ماں بھی اس کے بات کو سمجھ گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کو تازی چوٹ لگی ہے اور وقت کے ساتھ اس چوٹ کا زخم بھر جائے گا جب وہ خود ہی گھر واپس لوٹ آئے گا، اور گھر واپس آتے ہی وہ کبھی بھی سحر کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دے گا جو اسے دینے لگا تھا۔ وہ صرف دھوکے کی نگاہ سے دیکھے گا، مگر اس کی ماں نے یہ بات کبھی نہ سوچی تھی کہ جب اس کی اس جھوٹی بات کا پتہ جب اس کے بیٹے کو چلے گا تو اس کے بیٹے پر کیا قہر گزرے گا۔ وہ وقت اور حالات کو صرف اسی زاویے سے دیکھتی تھی جس زاویے سے آج وقت گزر رہا تھا۔ اسے نہیں لگتا کہ وقت ایک دن اس کے مخالف بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ صرف ان دنوں کو خوشی سے جینا چاہتی تھی، آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں وہ اس کو نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ سیر کا زوال دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی خواہشات کی تکمیل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ وہ ہر وقت یہی سوچنے میں برباد کر دیتی تھی کہ سحر کو اب اور کیا نئی طریقے سے تکلیف دی جائے۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ سحر بھی ایک عورت ہے اور اسے بھی درد ہوتا ہے، مگر انسان اگر عمروں سے سمجھدار اور بڑا ہوتا تو ہر کوئی سمجھدار ہوتا۔ اس نے اپنا ظرف گنوا کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے
سحر کو بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ جب یہ لاٹھی تم پر برسے گی اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مظلوم کا جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو خدا اس کا سہارا ہوتا ہے، اور جس کا سہارا خدا ہو تو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سحر کو بھی اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اب سب کچھ اللہ کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس پر یہ وقت آیا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، جس کو وہ خاموشی سے سہتی رہی تھی۔ اسے امید تھی، وہ امید شاہ نواز سے تھی۔ ایک وقت آئے گا جب شاہ نواز گھر آئے گا، میں اسے ساری اصلیت بتاؤں گی، وہ مجھ پر یقین کرے گا اور ہم پھر سے ویسی ہی زندگی گزاریں گے۔ مگر وہ اس بات کو بھول رہی تھی کہ شاہ نواز جتنا دل کا نرم ہے، غصے کا اتنا ہی برا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب شاہ نواز گھر آئے گا اور میں اسے ساری اصلیت بتاؤں گی، وہ مجھ پر یقین کرے گا اور ہم پھر سے ویسی زندگی گزاریں گے۔ مگر وہ اس بات کو بھول رہی تھی کہ شاہ نواز جتنا دل کا نرم ہے، غصے کا بھی اتنا ہی برا ہے۔ سحر نے شاہ نواز کے دل سے اپنی ایک جگہ ایک مقام کھایا تھا، جس کو دوبارہ پانے میں شاید اس کو بہت دیر لگ سکتی تھی۔ مگر سحر بس سہارا تھی۔ اس دنیا میں صرف اللہ کے بعد اب تو اسے شاہ نواز سے امید تھی۔ 4 دن بعد شاہ نواز نشے کی دھت حالت میں جب گھر آیا، گھر کے ہال میں کوئی موجود نہ تھا سوائے شانو کے۔ چچا کے شانو چچا شاہ نواز کے بہت پرانے ملازم تھے۔ شانو چچا نے شاہ نواز کے بازو سے پکڑا اور کہا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے صاحب آپ نے؟ چلے آئے میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں۔ ڈگمگاتا شاہ نواز شانو چچا کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جو ہی شاہ نواز نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تو سامنے نظر پڑتے ہی اس نے صوفے پر سحر کو بیٹھے پایا۔ سحر آج بہت دنوں بعد مسکرائی تھی۔ شاہ نواز کے کمرے میں آتے ہی سحر پر امید ہو کر کھڑی ہوئی اور شاہ نواز کی طرف بڑھتی رہی۔ جی اس کے قدم شاہ نواز کے قریب آئے تو رکی۔ شاہ نواز جھٹک کر اس کو خود سے دور کیا اور کہا، اے بدکار عورت، تم ابھی تک یہیں موجود ہو؟ تمہیں کسی نے اس گھر سے باہر نہیں نکالا؟ تم نے میرے احساسات کا قتل تو کر دیا، اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ مجھے دیکھو، دیکھو اپنی آنکھوں سے لگ رہا ہے نا برباد ہو گیا ہوں، تو جشن مناؤ تم میری بربادی کا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، سب کے سامنے کھڑا ہوا، اپنی ماں کے خلاف جا کر تم سے محبت کی، اور تم نے کیا صلہ دیا مجھے؟ تم نے برباد کر دیا مجھے۔ شاہ نواز اس قدر نشے میں دھت تھا کہ اسے اپنی بات سنانے کے سوا کچھ اور سنائی نہ دیا۔ سحر نے لاکھ صفائیاں پیش کی مگر شاہ نواز نے ایک بھی نہ سنی۔ شاہ نواز کی زندگی میں بدکار عورتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ بہتر ہے کہ میری زندگی سے خود ہی چلے جاؤ، میں تمہیں جب دیکھتا ہوں تو میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ شاہ نواز انتہائی خوددار شخص تھا، اسے عزت اور وقار سے پیارا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو پہلی بار کسی عورت سے محبت کر بیٹھا تھا، اس کی ماں کو یہ منظور نہ تھا۔ اس کی ماں کی یہ تلخی اس کے بیٹے کی زندگی کی تمام تر خوشیاں چھین کر لے گئی تھی، مگر اس کی ماں کو صرف اپنی خوشی عزیز تھی جو اسے سحر کو شاہ نواز سے دور کر کے ملی تھی۔ شاہ نواز کی ماں اب سکون کی نیند سونے لگی تھی، نہ جانے کیوں اب وہ اپنی زندگی کے خوبصورت دنوں کی واپس نظر آنے لگی تھی، مگر جو نظر آتا وہ ضروری نہیں کہ وہی حقیقت ہو کر رہے۔ حقیقت افسانوں سے کہیں مختلف ہوا کرتی ہے، جسے انسان پہچاننے میں بہت دیر کر دیتا ہے۔ حسد اور بغض دل میں پلتا پلتا اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل کی نرمی اور تمام تر احساسات کو چھین کر لے جاتا ہے۔ یہی سب کچھ شاہ نواز کی ماں کے ساتھ بھی ہوا، جس کے بنا پر اس نے شاہ نواز کی تمام تر خوشیاں چھین لی تھی۔ شاہ نواز شاہ ایک ایسا کردار تھا جو بیک وقت متاثر کن اور خوفناک تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جو اپنے اصولوں، اپنی عزت اور اپنی ضد میں قید تھا۔ اس کے فیصلے، اس کے جذبات اور اس کی شدت نے اسے ایک ایسا شخص بنا دیا تھا جس سے محبت بھی کی جا سکتی تھی اور جس سے ڈرا بھی جا سکتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا مگر باہر سے پتھر کی مانند سخت تھا۔ شاہ نواز روتا روتا گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا اور زور زور سے چلانے لگا، چلے جاؤ میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ میری جان چلی جائے، چلی جاؤ یہاں سے۔ سحر ڈر کر کمرے سے باہر چلی گئی اور ساری رات کمرے کے باہر دروازے کے پاس بیٹھ کر گزار دی۔ کبھی کبھار وقت بھی کتنا ظالم ہو جاتا ہے، یہ تک بھی لحاظ نہیں رکھتا کہ ہم وہ انسان ہیں
جس کو اللہ نے بہت نرم اور نازک بنایا ہے۔ خیر قسمت کا لکھا کون ڈال سکتا ہے؟ یہ سب ہی سحر کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سحر کو بھی یہی امید تھی کہ اگر یہ مشکل ہے تو اس کے بعد ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جس میں آسانی ہوگی، اور وہ وقت ضرور آئے گا۔ ساری رات کمرے کے باہر گزارنے کے بعد سحر صبح ہوتے ہی ہاتھ منہ دھو کر کچن میں چلی گئی تھی۔ وہاں وہ جا کر کام کرنے لگی جو وہ ہر روز کیا کرتی تھی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ نوکرانیوں کے ساتھ مل کر سارے کام کیا کرتی تھی۔ صبح جب شاہ نواز کی ماں کو خبر ہوئی کہ اس کا بیٹا رات نشے کی حالت میں گھر آیا، ساری رات تک اپنے کمرے کے فرش پر لیٹ کر سوتا رہا، اس کی ماں نے ساری حویلی میں قہر مچا دیا۔ وہ جتنی بھی پتھر دل عورت تھی، اس کا دل اپنے بیٹے کے لیے بہت نرم تھا۔ شاہ نواز اس کا واحد قیمتی اثاثہ تھا جو اسے ساری زندگی سنبھال کر رکھنا تھا۔ شاہ نواز کی ماں نے شانو چچا سے کہہ کر سحر کو بلوایا۔ سحر جب شاہ نواز کی ماں کے پاس آئی تو سحر پر زور زور سے چلانے لگی، کیا ملا تمہیں میرے بیٹے کو برباد کر کے؟ تم ہمارے گھر میں برباد ہونے کے بعد آئی تھی، تمہیں ونی بنا کر لایا گیا تھا، لیکن ہم نے تمہارا ہمیشہ اپنی بہو کی طرح خیال رکھا۔ میرے بیٹے نے تمہیں بیویوں کی طرح عزت دی، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ہم سب کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ آج تو یہ بات حویلی میں ہے، کل حویلی سے باہر نکلی تو ہمارے منہ پر کالک مل دی جائے گی کہ شاہ نواز کی بیوی، وہ بیوی جس کی شادی کو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، وہ 2 ماہ پہلے سے حاملہ ہے۔ واہ کیا بات ہے، تم تو بہت معصوم لگتی تھی، تم اتنی بد کردار ہو گئی یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اب سحر کی بس ہو گئی تھی۔ بس خاموش ہو جائیے، بہت سن لی میں نے آپ کی یہ سارے الزامات، یہ سب اس وقت برداشت کرتی جب یہ سب کچھ سچ ہوتا۔ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ آپ نے باندھا ہے مجھ پر۔ بی بی کیا بات کرنے لگی ہو، اپنے گناہ میں مجھ پر ڈالنے لگی ہو؟ شاہ نواز کی ماں نے دھیمے مگر پراسرار طریقے سے کہا، نہ میں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ہی میں نے آپ کو کسی چیز کا الزام دے رہی ہوں۔ میں تو آپ کو صرف سچ بتا رہی ہوں، اور سچ صرف اتنا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور جس دن میری بے گناہی ثابت ہو گئی اس دن آپ منہ چھپاتی پھریں گی، آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ تک نہیں ملے گی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر آج آپ پر اچھا وقت ہے تو مجھ پر برا، تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری جگہ پر آپ اور آپ کی جگہ پر میں ہوں گی۔ تب میں آپ سے پوچھوں گی کہ بس بے بس ہو کر کیسا محسوس لگتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، تب میں پھر کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ اندر سے ایک بے رحم اور سفاک انسان میں بدل گیا۔ اس کی مردانگی اور انا کو یہ قبول نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت پر داغ لگائے، چاہے یہ الزام جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور یوں اس نے سحر کو اپنی نفرت اور غصے کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نواز نے سب سے پہلا وار اس کی عزت پر کیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ اسے بد کردار، چالاک اور دھوکے باز جیسے الفاظ سے نوازتا اور سب کے سامنے اس کی تحقیر کرتا۔ نوکرانی اور حویلی کے دیگر افراد کے سامنے اس پر الزام لگاتا تاکہ ہر کوئی اس سے نفرت کرنے لگے۔ شاہ نواز اب ایک باوقار شخص نہیں رہا تھا، وہ ایک درندہ بن چکا تھا۔ وہ سحر پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ جو ہی سحر کوئی اپنی صفائی دینے کی کوشش کرتی تو چٹاخ سے دیکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا۔ اس کی صفائی کو کبھی ایک بار بھی نہ سنا تھا، کئی بار وہ اسے دیوار سے دھکیل دیتا، اتنی شدت سے کہ وہ زمین پر گر جاتی۔ سحر کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور اسے لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے ہٹ چکی ہو۔ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں ایک وحشی درندہ دیکھ رہی تھی جو نہ سننے کو تیار تھا نہ سمجھنے کو۔ شاہ نواز جب گھر سے چلا جاتا تو اس کی کسر اس کی ماں پوری کر دیا کرتی تھی۔ ایک دن شاہ نواز کا رویہ خاص طور پر بے رحمانہ تھا۔ اس پر چیخا، اسے دھکا دیا اور یہاں تک کہ کھانے کی پلیٹ زمین پر پھینک دی تاکہ وہ مزید ذلیل ہو۔ جب سحر نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پلیز مجھ پر یقین کرے، تو شاہ نواز نے غصے سے آگ بگولا ہو کر پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر دے مارا۔ سحر لڑکھڑائی، اس کے ہاتھ میں کانچ چبھ گیا اور خون بہنے لگا، مگر شاہ نواز نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اسی لیے سحر کو احساس ہوا کہ وہ یہاں ایک زندہ لاش کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب وہ رات اپنے کمرے میں بند تھی تو اس نے سوچا کہ اگر وہ آج یہاں رہی تو یا تو وہ خود مر جائے گی یا پھر شاہ نواز کا ظلم اسے مار ڈالے گا۔
اس کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا کہ یہاں سے بھاگ جانا، لیکن وہ جانتی تھی کہ حویلی سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر دروازے پر چوکیدار موجود تھے اور شاہ نواز کی ماں تو جیسے اس کے ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ سحر کے ذہن میں فوراً ایک نام آیا، خالہ رشیدہ، جو حویلی کی پرانی ملازمہ تھیں اور کئی بار اس پر ترس کھا چکی تھی۔ وہ واحد شخص تھیں جن کی آنکھوں میں سحر نے ہمدردی دیکھی تھی۔ سحر نے اگلی رات کا انتظار کیا۔ جب سب لوگ سونے چلے گئے تو وہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دبے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی، جہاں خالہ رشیدہ عام طور پر رات کے وقت صفائی کر رہی ہوتی تھی۔ رشیدہ جیسے ہی سحر کو وہاں دیکھ کر چونکی تو سحر نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور لرزتی آواز میں کہا، خالہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں مر جاؤں گی، پلیز میری مدد کرو۔ رشیدہ کا دل پگھل گیا۔ وہ جانتی تھی سحر پر کیا کچھ گزر رہی ہے، مگر وہ شاہ حویلی کے اصولوں کے خلاف جانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی یہ بہت خطرناک ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ رات کی سیاہی حویلی پر چھائی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر سحر کے دل میں خوف اور امید کے جذبات کا ایک طوفان تھا۔ سحر نے کانپتی ہوئی ہاتھوں سے خالہ رشیدہ کا دامن پکڑ لیا اور آنسو بھری آنکھوں سے فریاد کی، خالہ مجھے یہاں سے نکال دو، میں مر جاؤں گی، پلیز میری مدد کرو۔ خالہ رشیدہ نے ارد گرد دیکھا، جیسے یہ یقین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سحر کی مدد کی اور کسی نے دیکھ لیا تو انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے، مگر اس کے دل میں سحر کے لیے ہمیشہ ہمدردی رہی تھی۔ خالہ رشیدہ نے آہستہ سے سحر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بیٹی یہ بہت خطرناک ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاہ نواز بہت ظالم ہے۔ سحر نے بے بسی سے سر ہلایا۔ خالہ اگر میں آج نہیں نکلی تو شاید کبھی نہ نکل سکوں، پلیز خالہ رشیدہ۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے سر ہلا دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، بس ویسا کرو جیسا میں کہوں۔ خالہ رشیدہ نے سحر کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے کے دروازے کے قریب رہے، جہاں اسے وہ اکثر سبزی والے کو سامان لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ وہ جلدی سے ایک بڑی چادر لے کر آئیں اور سحر کے سر اور جسم پر ڈال دی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ خالہ رشیدہ نے آگے بڑھ کر حویلی کے پچھلے دروازے کو آہستہ سے کھولا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر چاندنی کی ہلکی روشنی میں صحن کا راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے بڑھیں، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ حویلی کے پہرے دار رات کے اس پہر نشے میں دھت تھے یا اونگ رہے تھے، جو ان کے لیے ایک موقع تھا۔ دونوں دبے قدموں حویلی کے دروازے سے باہر نکلی اور کچے راستے پر چلنے لگیں۔ راستہ تاریک اور سنسان تھا۔ خالہ رشیدہ نے سحر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور گاؤں کے باہر کھیتوں کی طرف بڑھنے لگی تاکہ وہ مین راستے پر نہ چلیں جہاں کسی کے دیکھ لینے کا خطرہ تھا۔ اندھیری رات میں وہ دونوں جلدی جلدی قدم بڑھاتی رہیں۔ راستے میں کئی بار سحر کو لگا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو، مگر ہر بار خالہ رشیدہ نے اسے تسلی دی کہ وہ بس وہم ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گاؤں کے اس کچے راستے پر پہنچ گئیں جہاں سے شہر جانے والی بس گزرتی تھی۔ وہ وہاں پہنچ کر خالہ رشیدہ نے ایک بار سحر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے آنسو پہنچے اور آہستہ سے بولی، بس آ جائے گی بیٹی، تمہیں بس میں بیٹھنا ہوگا اور یہاں سے بہت دور چلے جانا ہوگا، کسی کو اپنی پہچان مت بتانا۔ سحر نے نم آنکھوں سے خالہ رشیدہ کے ہاتھ تھام لیے۔ خالہ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، آپ نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے۔ خالہ رشیدہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر وہ سخت لہجے میں بولی، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں، بس میں بیٹھو اور یہاں سے فوراً نکلو۔ بس رکنے کی آواز سنتے ہی خالہ رشیدہ نے سحر کا ہاتھ زور سے دبایا اور آخری بار اس کی پیشانی کو چوم کر سرگوشی میں کہا، بیٹی اب پیچھے مت دیکھنا، ہمیشہ آگے بڑھنا۔ سحر نے آنسو بھری آنکھوں سے خالہ کو دیکھا اور جلدی سے بس میں چڑھ گئی۔ جیسے ہی بس نے رفتار پکڑی، سحر نے کھڑکی سے باہر جھانک کر خالہ رشیدہ کو دیکھا جو آنچل سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ وہ لمحہ سحر کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔
بس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی وہ مسلسل خوفزدہ تھی کہ کہیں شاہ نواز کے آدمی اس کا پیچھا نہ کر رہے ہوں، مگر ہر گزرتے میل کے ساتھ اس کی امیدیں بڑھنے لگیں۔ شہر پہنچنے کے بعد شہر کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا تھا۔ وہ تنہا بے یار و مددگار ایک اجنبی شہر میں کھڑی تھی، جہاں ہر چہرہ اس کے لیے نیا تھا۔ بھوک، تھکن اور خوف نے اس کی حالت نے ڈھال کر دی تھی۔ وہ گلیوں میں بے مقصد بھٹکتی رہی، یہاں تک کہ ایک چوراہے پر یتیم خانے کا ایک بورڈ نظر آیا۔ اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے، جسے تقدیر نے اسے راستہ دکھایا ہو۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک مہربان خاتون نے دروازہ کھولا اور سحر کی حالت دیکھ کر اسے اندر لے گئی۔ یتیم خانے میں سحر کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ وہاں کی منتظمہ، جسے سب مدر صابرہ کہتے تھے، نرمی سے اس کا حال پوچھا۔ سحر نے کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف روتے ہوئے کہا، مجھے پناہ چاہیے۔ مدر صابرہ نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اندر لے گئی۔ یتیم خانے میں رہنے والی دیگر لڑکیوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا اور پہلی بار سحر نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماضی ہمیشہ اس کا پیچھا کرے گا، مگر اب اسے ایک موقع ملا تھا کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے، ظلم و ستم سے آزاد ایک نئی امید کے ساتھ۔ یتیم خانے میں زندگی کے پہلے چند دن سحر کے لیے سکون اور حیرت کا امتزاج تھے۔ وہ جو ہمیشہ خوف اور بے بسی میں جیتی رہی تھی، اب ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی اسے تانے نہیں دیتا تھا، کوئی اس پر الزام نہیں لگاتا تھا۔ مدر صابرہ کی شفقت اور یتیم خانے کی پرسکون فضا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب مدر صابرہ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سحر کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی تو اس کے دل میں ایک روشنی سی جاگ گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو اسے اندرونی سکون دے سکتا ہے۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے سحر کی ملاقات ایک باوقار اور نیک دل خاتون زینت بی بی سے ہوئی، جو ایک دینی اسکالر اور اصلاحی کاموں میں سرگرم تھی۔ زینب بی بی اکثر یتیم خانے آتی تھی اور وہاں کی بچیوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی۔ ان کی باتوں میں خاص سکون اور سچائی تھی جو سیدھا دل پر اثر کرتی تھی۔ سحر شروع میں خاموشی سے انہیں سنتی رہی، مگر جوں جوں زینب بی بی کے قریب ہوئی اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں جو خلا تھا وہ اللہ کی سچی پہچان سے پر ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب سحر نے اپنے ماضی کے دکھ زینب بی بی سے بانٹے تو انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹی، اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر انہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر تم اس درد کو اپنے لیے سزا سمجھو گی تو ٹوٹ جاؤ گی، لیکن اگر اسے اصلاح اور قرب الہی کا ذریعہ بنا لو تو مضبوط ہو جاؤ گی۔ زینب بی بی کی باتوں نے سحر کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی بھر دی۔ اس نے اپنے ماضی کی تکلیفوں کو صرف ایک دکھ بھری یاد کے بجائے ایک سبق کے طور پر لینا شروع کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اللہ نے اسے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ خوف اور مایوسی میں جیے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک نئی اور باوقار زندگی گزارے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی تلخ یادوں کو چھوڑنا شروع کیا، خود کو معاف کیا اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا۔ سحر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی صرف دین کی خدمت میں گزارے گی۔ زندگی نہ صرف دین کی خدمت میں گزارے گی بلکہ ان لڑکیوں کی مدد کرے گی جو اس طرح کے مظالم کا شکار ہوئی تھیں۔ اب وہ ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہو چکی تھی اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھی۔ سحر نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، نماز میں گڑ گڑاتی اور اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتی۔ جوں جوں وہ دین کی گہرائی میں اترتی گئی اس کا دل سکون سے بھرنے لگا۔ وہ سمجھنے لگی کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، مگر اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اس نے نہ صرف قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی بلکہ دیگر یتیم بچیوں کو بھی سکھانے لگی۔ وہ جو کبھی خود کو بے بس اور لاچار سمجھتی تھی، اب دوسروں کے لیے روشنی کی کرن بن رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ نواز کی والدہ نے سحر پر الزام لگایا کہ وہ اسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی۔ اس الزام سے شاہ نواز سحر سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگا۔ چند سالوں میں سحر مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب خود مختار، مضبوط اور دیندار خاتون بن چکی تھی۔ اسے یتیم خانے میں رہنے والی بچیوں کی دیکھ بھال اور ان کی تعلیم میں مدر صابرہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتی تھی، مگر اب وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی زندگی کو نہیں
بلکہ ان تمام بچیوں کی زندگیوں کو بہتر بنائے گی جو کسی نہ کسی طرح ظلم کا شکار ہوئی تھی۔ اب سحر مظلوم نہیں تھی، بلکہ بہادری کی علامت بن چکی تھی۔ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ خود مختار بن چکی تھی۔ سحر نے اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ وہ اب مظلوم، خوفزدہ اور بے بس لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک مضبوط، باوقار اور خود مختار عورت بن چکی تھی۔ دین کی روشنی اور زینب بی بی کی رہنمائی نے اسے سکھایا تھا کہ زندگی کا ہر امتحان اللہ کی طرف سے ایک سبق ہوتا ہے، اور اس سبق کو سمجھ کر آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ اب وہ دوسروں کی مدد کرنے، یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ لینے اور ان خواتین کے لیے امید بننے کا عزم کر چکی تھی جو کبھی اسی کی طرح بے بس تھی۔ سحر نے سیکھ لیا تھا کہ ماضی کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی طاقت بنا کر آگے بڑھنا اصل جیت ہوتی ہے۔ شاہنواز کی ماں سلطانہ بیگم جو ہمیشہ حویلی میں اپنی حکمرانی قائم رکھتی تھی، اب ایک ایسی بیماری کا شکار ہو چکی تھی جس کے آگے اس کی تمام سازشیں غرور اور سخت دلی بے بس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کینسر کی تشخیص کر دی تھی اور یہ بیماری تیزی سے ان کے جسم میں پھیل رہی تھی۔ پہل اس نے اسے ایک معمولی تکلیف سمجھا تھا، مگر جب جسم کمزور ہونے لگا، سانس لینا دشوار ہو گیا اور ہر گزرتا دن مزید تکلیف دہ بننے لگا تو اسے احساس ہوا کہ موت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ اب دوسروں کو تکلیف پہنچا کر سکون محسوس کرتی تھی، اب خود درد سے کراہنے لگی تھی۔ دن بدن اس کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ بستر سے لگ گئی تھی اور سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نہ غرور تھا نہ سختی، بلکہ صرف ایک انجانا سا خوف تھا، شاید اپنے کیے کا، شاید آنے والے انجام کا۔ سلطانہ بیگم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کینسر نے اس کے جسم کو اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی۔ درد کی شدت اور قریب آتی موت کا احساس اسے اندر سے توڑ چکا تھا۔ راتوں کو نیند غائب تھی اور ہر لمحہ جیسے ماضی کے گناہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، خاص طور پر سحر پر لگایا گیا جھوٹا الزام اور اس پر ہونے والا ظلم جو اس کی ہی سازش کا نتیجہ تھا۔ اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سحر بے قصور تھی، مگر اپنی انا اور حویلی کی جھوٹی عزت کے لیے اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ آخر کار اپنی بگڑتی حالت اور ضمیر کی خلش کے باعث اس نے فیصلہ کیا کہ مرنے سے پہلے وہ شاہنواز کو سچ بتا دے گی۔ وہ مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی۔ ایک رات جب شاہنواز نے اس کے قریب بیٹھا تھا تو اس نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ سحر بے قصور تھی، میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر تو شاہنواز پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ وہ ساکت ہو کر ماں کو دیکھنے لگا، مگر سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں اب صرف پچھتاوا تھا اور اس کی کمزور ہوتی سانس اس کے قریب آتے انجام کا اعلان کر رہی تھی۔ سلطانہ بیگم کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو کبھی حویلی کی سب سے طاقتور عورت سمجھی جاتی تھی، اب موت کے دہانے پر بے بس کھڑی تھی۔ بیماری نے اس کا سارا غرور ختم کر دیا تھا اور اب وہ بس ایک کمزور اور نادم ماں تھی۔ ایک رات جب درد ناقابل برداشت ہو گیا، اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، حویلی کے سب لوگ جمع ہو گئے مگر شاہنواز سب سے زیادہ بے چین تھا۔ وہ اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا مگر اس کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم نے آخری بار کمزور نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی تھیں۔ ماں کی موت کے بعد شاہنواز کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا، مگر سب سے زیادہ اذیت ناک وہ سچ تھا جو ماں کے مرنے سے پہلے بتایا تھا، سحر کی بے گناہی۔ یہ جان کر جس لڑکی پر اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، جسے بے وفا سمجھ کر ذلیل کیا تھا، وہ دراصل بے قصور تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، اسے اپنی وہ ہر بات یاد آئی جو اس نے سحر سے غصے میں کہی تھی، وہ ہر زخم جو اس نے اسے دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ سب کچھ ایک جھوٹ پر مبنی تھا اور وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اس کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی۔ شاہنواز کی راتیں بے چینی میں گزرتی۔ وہ حویلی کے صحن میں بیٹھا رہتا، ماں کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے اور سحر کی سسکیاں اس کے دل کو چیر دیتی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو معاف کر سکے مگر ضمیر کا بوجھ اسے سکون نہ لینے دیتا۔ اب وہ صرف ایک ہی چیز چاہتا تھا، سحر کو ڈھونڈنا، اس سے معافی مانگنا
اور اگر ممکن ہو تو اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا سحر اسے کبھی معاف کر پائے گی یا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ظلموں کی یادوں میں دفن ہو چکی تھی۔ شاہنواز کی بے قراری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ سحر کے بغیر ہر لمحہ اس پر بوجھ بن کر گزر رہا تھا۔ وہ ہر طرف اسے ڈھونڈ رہا تھا، گاؤں کے ہر کونے، ہر شہر کے ہر دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر سحر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دن رات پچھتاوی کی آنکھ میں جلتے ہوئے وہ اللہ کے حضور گر کر سچی توبہ کرنے لگا۔ وہ اپنے کیے پر رو رو کر معافی مانگتا، دعا کرتا کہ کسی طرح سحر اسے مل جائے تاکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ کچھ عرصے بعد مسلسل تلاش کے بعد اسے خبر ملی کہ ایک یتیم خانے میں ایک لڑکی رہتی ہے جو سحر جیسی لگتی ہے۔ دل بے قابو ہو گیا، قدم خود بخود اس یتیم خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ وہاں پہنچا اور سحر کو پہلی بار دیکھا تو اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سحر ہے۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا مگر فوراً سے قدم پیچھے ہٹا کر وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ بغیر کسی اجازت کے اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ شاہنواز یتیم خانے کے دروازے پر کھڑا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی سحر سامنے آئی، اس کا وجود ایک باوقار اور بااعتماد عورت کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ وہی سحر، مگر اب پہلے جیسی کمزور نہیں رہی تھی۔ شاہنواز کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، سحر، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کے لیے شاید کوئی معافی کافی نہ ہو، مگر میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شاہنواز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور وہ بے بسی سے سحر کے سامنے کھڑا تھا، جیسے ہر لفظ کہنے کے لیے حوصلہ جمع کر رہا ہو۔ آخر کار وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، سحر، میں جانتا ہوں میں نے تم پر جو ظلم کیے ان کی کوئی معافی نہیں، مگر میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سب کچھ جو ہوا وہ میری لا علمی میں ہوا۔ میری ماں نے مجھے اندھیرے میں رکھا، ساری سازشیں اسی کی تھیں۔ حویلی میں جو بھی لڑکیاں ظلم کا شکار ہوئیں وہ سب میری ماں کی ظالمانہ سوچ کا نتیجہ تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس حد تک جا چکی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو شاید میں تمہیں بچا لیتا۔ سحر نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس صبر اور سمجھداری چھلک رہی تھی۔ شاہنواز نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں بہت دیر کر چکا ہوں، مگر میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرا دل کبھی اتنا ظالم نہیں تھا۔ میں نے سچ کو بہت دیر سے جانا، مگر اب میں اپنی زندگی میں صرف ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا، اور اگر ممکن ہو تو تمہارا اعتبار واپس جیتنا۔ سحر نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، شاہنواز، اعتبار کھو دینا آسان ہے مگر اسے واپس جیتنا ناممکن نہیں۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا مگر اب میرا راستہ الگ ہے۔ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کو نفرت سے آزاد کرتی ہوں۔ جب میرا دل یقین کر لے گا کہ تم بدل گئے ہو، تمہارے پاس واپس آ جاؤں گی۔ مگر شاہنواز نے بہت زیادہ اصرار کیا تو سحر نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ ایک مضبوط عورت کا تحمل تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، غلطی تمہاری تھی مگر اس کا آغاز تمہاری ماں نے کیا تھا۔ میں تمہیں معاف کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دل کو نفرت سے بوجھل نہیں کرنا چاہتی، مگر یاد رکھو معافی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ بھول جاؤں گی، بلکہ یہ کہ میں اپنے زخموں کو ماضی میں چھوڑ کر آگے بڑھ چکی ہوں۔ شاہنواز نے حیرت اور شرمندگی سے اسے دیکھا۔ یہ وہی سحر تھی جسے وہ کمزور سمجھتا تھا، مگر آج وہ خود اس کے سامنے کمزور محسوس کر رہا تھا۔ سحر نے معاف کر دیا تھا مگر وہ جان چکا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ ساری زندگی ادا کرنا پڑتا ہے۔ سحر اسے معاف کر کے شاہنواز کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔